السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج کا ولاگ اللہ کے مبارک نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے ٹائٹل اور تھمب نیل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے نا وہ کسی سیر و تفریح، خوشی یا معمول کے ولاگ کے بارے میں نہیں ہے۔ آج کا دن بہت نہایت ہی غمگین ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے جاننے والے جو بہت ہی پیارے ہیں ان کے یہاں انتقال ہو گیا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جلدی فٹافٹ تیار ہو کر گھر سے نکل گئے تھے کیونکہ ٹائم جو ہے کم تھا اور ہمیں ٹائم پہ پہنچنا تھا، سفر بھی لمبا تھا اور گرمی بھی زیادہ ہو جانی تھی، تو صبح صبح ہی ہم گھر سے نکل گئے تھے ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہی۔ تو دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور جو اصل زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج کا یہ سفر ہمیں یہ سبق ضرور دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلانا نہیں چاہیے۔ ہم سب اپنے پیاروں کے لیے دعا گو ہیں، آئیے آپ بھی مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تمام محرومین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمت کی پناہ میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو ہم آج سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کے گھر انتقال ہو گیا ہے، فلاں کا اپنا بہت ہی قریبی پیارا اس فانی دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ یقین کریں یہ وقت بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے جب انسان خود اپنی تکلیف سے نہیں گزرتا، اسے دوسرے کی تکلیف کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اور جو کیا کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اس تکلیف کو اور کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابو جان اور اپنے نوجوان بھائی کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا بس ختم ہو گئی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانی ہے۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ جانے والا تو چلا جاتا ہے، پیچھے لوگ جیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، انسان کی نہیں گزرتی، پیچھے دنیا نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ اگر وہ پیچھے مرحومین کے لیے جو ہے ان کے غم میں اگر کچھ نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں ساری دنیا کی فوتکیاں ہوتی ہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہے مرتے ہیں، انتقال ہوتے ہیں، تو ساری دنیا تو جی رہی ہے، ان کو زیادہ غم ہے۔ تو دنیا کے ساتھ ہمیں جینا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، جانے والے تو چلے جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے اپنے پیارے چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے ہم اصالِ ثواب کریں، ان کے پیچھے قرآن پاک پڑھ کر ہمیں ان کو اصالِ ثواب ان کی روح کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہم پہ احسان کر کے گئے ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ہمیں پالا پوسا ہے، ہم اس کے پیچھے صدقہ جاریہ بنیں، کیونکہ اولاد جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، راستے میں ہم 2-3 جگہ پر رکے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تقریباً ہم ادھر سے 2 بجے روانہ ہوئے تھے، 3:30 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے، 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن راستہ اتنا زیادہ خطرناک، اتنا زیادہ گندا تھا کہ نہ پوچھیں۔ سفر اتنا لمبا ہو رہا تھا، اتنا لمبا ہو جا رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے پتہ نہیں اتنا سفر کہاں سے ہو رہا ہے لمبا، تو جو ہے سڑک اتنی ٹوٹی پھوٹی تھی نا کہ نہ ہی پوچھیں۔ پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹھیک ٹھاک گھر پہنچ گئے تھے۔ پھر یہاں گھر آ کے میں نے تھوڑی دیر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، کیونکہ انسان اتنا تھکا ہارا ہو نا، اپنے بچوں کے پاس آ کر ان کو ایک نظر دیکھ کر، ان کے ساتھ کھیل کر، ان کو مسکراتا دیکھ کر انسان ساری تکان بھول جاتا ہے۔ میں بھی بالکل ایسے ہی تھی، اتنی تھکی آئی تھی کہ گرمی بہت زیادہ سر میں درد تھا، کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا کہ وہاں جا کر انسان اپنے اس کے غم تازہ ہو جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے پھر یہاں آ کر تھکن اتر گئی بچوں کو دیکھ کر۔
پھر میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر تقریباً 10:30 بجے نہیں 8:30 بجے ہم ہاسپٹل نکل گئے، کیونکہ میری بھتیجی کی طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں تھی، اسے کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہے اور بلڈ اتنا اس کا لو ہو جاتا ہے کہ نہ پوچھیں، بہت زیادہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور بیہوش ہو جاتی ہے ایک دم سے۔ تو ہم جیسے اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہم فوراً سے اسے ہاسپٹل لے کے نکل گئے کہ اسے وہ ایسی ایک پلائی تھی، اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑا تھا۔ پھر ہم اسے لے کر جو ہے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر بھی چلے جائیں اور اوپر سے رات کو دیر سے اگر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی خدا نخواستہ تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ ایسی دن میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ پلانی چاہیے، تو اس کی تقریباً 3 یا 4 مرتبہ طبیعت خراب ہوتی ہے، تو ہر ٹائم ہی ہم اسے پلاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ہاسپٹل پہنچ گئے، تو یہاں جو ہے ان میڈم کی نائٹ ڈیوٹی تھی، یہ اپنی ڈیوٹی پہ جو ہے بالکل ریڈی حاضر تھی۔ میں نے اتنا ہنسی سے دیکھا، میں نے کہا واہ میڈم آپ کی بھی نائٹ ڈیوٹی، آپ ابھی آئی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ان کا بلڈ چیک کیا تو بلڈ بہت زیادہ لو تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا جو ہے جسم کا پانی بالکل خشک ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا، ٹھنڈا پانی بالکل اتنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پیتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری پیاس بھی اس سے بجھتی ہے، بظاہر جو ہم نارمل پانی پیتے ہیں اس سے اتنی زیادہ پیاس نہیں بجھتی جب تک کہ ہم ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان کا نارمل پانی مطلب رکھیں، بالکل ٹھنڈا پانی نہ پینے دیں، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اوپر سے نا وہ جسم کا پانی جو سوک کر دیتا ہے، خشک ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں ان کا جسم کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے ان کو خوراک دیں، دودھ دیں، جوس وغیرہ دیں، فروٹس دیں جتنا زیادہ ہو سکے، اور ڈرپ وغیرہ بھی چھوٹی انہوں نے لگا دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو رات کا ٹائم ہے اور جو بڑی ڈرپ لگنی ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے جو چلتی ہے آہستہ آہستہ بالکل، تو ابھی جو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم فی الحال چھوٹی ڈرپ لگا دیتے ہیں، جو فی الحال کے لیے آج کے دن کچھ طبیعت جو ہے سدھر جائے، پھر کل آپ لوگوں نے آنا ہے اور بڑی ڈرپ لگوانی ہے۔ تو ہم نے پہلے ہاتھ میں انہوں نے کنولا لگایا تھا، تو ادھر ڈرپ جو ہے نہیں چل رہی تھی، بار بار رک جاتی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پنکھا چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے اس کی بلڈ کی جو ہے ڈرپ لگائی تھی، وہ کہتے ہیں جم رہی ہے، اس وجہ سے پنکھا چل رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جو کنولا لگانے کی کوشش کی، ادھر بھی بالکل بھی نہیں چلا، بس 1-2 ہی بوند چلی تھی اس کی ڈرپ کی، تو پھر وہ ڈرپ جو ہے رک گئی تھی اور آگے جو ہے سوج گئی تھی بازو۔ پھر تکلیف سے زیادہ ہو رہی تھی، کہتی باجی اتار دیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، تو پھر میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا آپ ان کے نا اس میں لگا دیں، کیا کہتے ہیں دوسرے ہاتھ میں لگا دیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں کیا ہوا، ابھی تو میں چینج کر کے گیا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی وہ آگے ڈرپ نہیں چل رہی، تو پھر انہوں نے پھر اتار کے پھر دوسرے بازو میں لگا دیں۔ پھر میں ہنس رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ اب اس نے چیک اپ وغیرہ کر لیا تھا، ریسٹ کے لیے بیٹھ گئی تھیں اور دیکھ رہی تھی کہ کون سے مریض آ رہے ہیں کون سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میڈم آپ کی تو بات ہی الگ ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے آپ کی، کیا بات ہے، آگے پیچھے آپ کے جو ہے ورکرز گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا تو لیول ہی الگ ہے، واہ بھائی واہ۔